تو کراچی جو ہے وہ ایک مظلوم شہر ہے. پھر یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو وفاقی آمدنی کا حصہ ہے، جو وفاق کی آمدنی ہے، اگر وہ فرض کیجیے کہ 7,000 ارب روپے سالانہ ہے تو اس میں سے 60% کراچی دیتا ہے، یعنی 3,500 ارب روپے کراچی کما کر دیتا ہے. جی. سندھ کی آمدنی ہے، اس کا 95% کراچی جو ہے وہ کما کر دیتا ہے سندھ کو. لیکن بدقسمتی سے نہ وفاق یعنی پنجاب جو ہے کراچی کو کچھ دینے کے لیے تیار ہے، نہ سندھ جو ہے کراچی کو کچھ دینے کے لیے تیار. وفاق کو اگر کراچی 3,500 ارب روپے سالانہ کما کر دیتا ہے تو اللہ کے بندو اس کو کم از کم 200 ارب روپے سالانہ تو دو. اگر سندھ کو جو ہے وہ 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے تو اس کو کم از کم 400 ارب روپے تو کراچی کو دینے چاہیے نا. یہ ایک ایسا شہر بن گیا ہے کہ جہاں ورلڈ بینک کے ایک جائزے کے مطابق کراچی کو 15,000 بڑی بسوں کی ضرورت ہے، لیکن کراچی میں 400 سے 500 بڑی بسیں موجود ہیں صرف. بالکل. یہاں پر جو سرکولر ریلوے ہے وہ موجود تھا ایک زمانے تک کام کرتا رہا، اب سرکولر ریلوے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. آپ جو علاقے کے بڑے ملک ہیں ہندوستان میں، مثال کے طور پر دلی ہے تو وہاں پر زمین دوز ریلوے کا ایک پورا نظام وہاں پر انہوں نے دلی کو دیا ہوا ہے، اور ٹرانسپورٹ کا ایک پورا سسٹم وہاں پر، مربوط سسٹم وہاں پر موجود ہے. کراچی میں اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. اتنا اچھا نظام موجود جی بنگلہ دیش میں موجود ہے. تو کراچی میں ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر کراچی کے اندر پانی جو ہے، کراچی کی ضرورت ہے 1200 ملین گیلن یومیہ پانی، اور کراچی کو مل رہا ہے صرف 600 ملین گیلن پانی، اور وہ بھی یعنی پوری طرح سے ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے وہ بھی. تو کراچی میں نہ ٹرانسپورٹ ہے نہ یہاں پانی ہے. K4 کا منصوبہ ہے نا، جو K4 کا منصوبہ جو ہے مکمل ہی نہیں ہوا، یعنی وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوا وہ. اور کراچی میں نکاس آب کا جو سسٹم ہے وہ اتنا ڈپلیٹڈ ہے، اتنا پرانا ہے، اتنا ازکار رفتہ ہے کہ کراچی میں جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ کراچی کا جو کچرا ہے اس کا 50% وہ اٹھایا ہی نہیں جاتا، وہ شہر میں بکھرا پڑا ہوا ہے اور تعفن پھیلا رہا ہے اور بیماریاں پھیلا رہا ہے، اور کچرا اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کر رہا، نہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے نہ وفاق اس میں کراچی کی کوئی مدد کر رہا ہے. پھر کراچی کے اندر میرا خیال ہے کم از کم 10 جامعات سرکاری شعبے میں تو ہونی چاہیے تھی، لیکن صرف ایک کراچی یونیورسٹی ہے. باقی پورے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یونیورسٹیز اب کھل گئی ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، لیکن وہ بہت مہنگی ہیں اور جو مڈل کلاس ہے اس کی پہنچ سے، اس کی رسائی سے باہر ہے وہ. تو کراچی جو ہے وہ ایک ایسا شہر بن گیا ہے کہ جو کسی بھی بنیادی سہولت سے آراستہ نہیں ہے، کسی بھی بنیادی سہولت سے وہ ہمکنار نہیں ہے، اور ہر بنیادی سہولت جو ہے اس شہر سے چھین لی گئی ہے کہ اس کی نہ کوئی داد ہے نہ اس کی کوئی فریاد ہے. نہ جو یعنی میاں نواز شریف اقتدار میں ہو تو کراچی کے حالات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بے نظیر بھٹو ملک کو رول کر رہی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایم کیو ایم جو ہے وہ دندناتی کر رہی ہو، وفاق میں وہ پاور شیئر کر رہی ہو یا صوبے کے اندر پاور شیئر کر رہی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف کراچی کے اندر 2 ایسے وقفے آئے ہیں، ایک میر افغانی کا اور ایک نعمت اللہ خان صاحب کا، کہ جب جماعت اسلامی کو یہاں پر بلدیاتی سطح پر اقتدار ملا اور اس نے ڈیلیور کیا اور پورے شہر نے اور پورے ملک نے اس کا اعتراف کیا. تو ان 2 چھوٹے سے وقفوں کے یعنی 12 سال کے وقفوں کے سوا کراچی میں کوئی بھی جو پیریڈ ہے ایسا نہیں گزرا جس کو آپ کہیں کہ وہ کراچی کو سرو کرنے والا زمانہ تھا، کراچی کی خدمت کرنے والا زمانہ تھا. اچھا، کراچی جب بدلنے لگتا ہے، کراچی کے لوگ کوئی اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ہم نے دیکھا، یہ بھی نہیں ہونے دیا جاتا. مطلب کراچی کو کوئی قوت ایسے ہی رکھنا چاہتی ہے اور ہم امید چھوڑ دیں کراچی کو ٹھیک ہونے کی. اس میں ایک بہت ہی سچا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کراچی کے سلسلے میں. جو اسٹیبلشمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ سامنے آئے. یہ بات مجھے ملک کے ایک ممتاز سیاستدان اور ایک صاحب کردار، ایسے صاحب کردار سیاستدان نے بتائی جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جو غلط بیانی کر ہی نہیں سکتا. وہ یہ واقعہ مجھے انہوں نے خود سنایا. انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے تو وہ کراچی کے دورے پر تشریف لائے اور کراچی کے صنعت کاروں اور تاجروں کے ایک نمائندہ وفد نے ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے بتایا کہ بھائی کراچی میں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 10 12 گھنٹوں کی، 15 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو اس سے ہماری پروڈکشن متاثر ہو رہی ہے، اس سے جو ہماری آمدنی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. یہاں پر جو ہے نکاس فراہمی آپ کی صورتحال مخدوش ہے، انڈسٹریز کو پانی فراہم نہیں ہو رہا ہے، جو علاقے ہیں سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کو پانی فراہم نہیں ہو رہا ہے، نکاس آپ کی صورتحال خراب ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ڈپلیٹڈ ہیں، آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے. تو آپ پھر بھتہ خوری چل رہی ہے، بھتہ خوری کا خوف جو ہے وہ تاجروں اور صنعت کاروں کے سر پر سوار ہے. تو ان تمام مسائل کے حل کے سلسلے میں آپ کچھ کریں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنرل باجوہ نے اس کا کیا جواب دیا.
جنرل باجوہ نے اس کا بجائے اس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کے حل کی کوئی صورت نکالتے ہیں، اور میں صوبائی حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ کراچی کے تاجروں اور صنعت کاروں کے ان مسائل کے حل کے لیے کچھ کریں. جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ اگر ان مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اپنی انڈسٹریز اٹھا کر پنجاب آ جائیے، ہم وہاں آپ کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. کیا بات ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کراچی کے سلسلے میں کیا زاویہ نظر لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کراچی کو کس پرسپیکٹو میں دیکھتی ہے، اور وہ کراچی کے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا چاہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو روزانہ کی بنیاد پر شور شرابہ سنتے رہتے ہیں کہ آج یہ سڑکوں کا مسئلہ ہے، آج پانی کا مسئلہ ہے، آج بجلی کا مسئلہ ہے، آج چوری ڈکیتی اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے، اسی طرح یہ کراچی کے شہری زندگی بسر کرتے رہیں گے مزید 20-30-40 سال. مشکل تو یہ ہے کہ یہ شور شرابہ بھی تو صرف ایک جماعت کر رہی ہے، صرف جماعت اسلامی شور مچا رہی ہے. حافظ نعیم الرحمن نے شور مچانے کا آغاز کیا. حافظ نعیم الرحمن نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا کہ وہ کراچی کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں گے. تو ان کے سوا یا وہ پھر چلے گئے ہیں، تو ان کے جو نائب ہیں منم ظفر صاحب، انہوں نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، وہ آواز اٹھا رہے ہیں کراچی کے مسائل کے اوپر. آواز اٹھانے والے بھی تو کوئی نہیں، جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کراچی کو کتنا ڈسکس میرا یہ سوال تھا کہ شاہد یہ بتائیں کہ کراچی کے لیے لوگ نہ لکھتے ہیں نہ بولتے ہیں جس طرح کہنا چاہیے. مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا جو کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے. پرائیویٹ ریڈیو کے پرائیویٹ چینلز ہیں. آپ نے کراچی کے مسئلے کو کب ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھا؟ کراچی کے مسائل کو وہاں کب زیر بحث آتے ہوئے دیکھا؟ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، 50-60 ٹیلی ویژن چینلز ہیں. کراچی کہاں ڈسکس ہوتا ہے؟ اس کے مسائل، اس کے المیے کہاں ڈسکس ہوتے ہیں؟ کہیں بھی ڈسکس نہیں ہوتے. ذرائع ابلاغ کی آپ بات کریں، میں 40 سال سے جو ہے وہ اخبارات پڑھ رہا ہوں، 15 اخبارات میں روز پڑھتا ہوں. ان میں کہیں بھی جو نمایاں لکھنے والے ہیں، جو ممتاز لکھنے والے ہیں، اس میں سے کسی بھی آدمی نے کراچی کو اس طرح، اس کے مسئلے کو کبھی اس طرح فوکس ہی نہیں کیا، اس طرح سے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. اس لیے کہ جو لکھنے والوں کی عظیم اکثریت ہے ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہے. تو وہ کیونکہ ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی کراچی کے مسائل کو اون نہیں کرتا. اس طرح نہیں اون کرتا جس طرح سے اون کرنے کا تقاضا، جتنے کہ یہاں کے مسائل سنگین ہیں، جتنے کہ یہاں کے مسائل گمبھیر ہیں، اس طرح سے اون نہیں کرتا. کسی نے ایک آدھ کالم کبھی لکھ دیا ہو، کسی نے پاسنگ ریمارکس دے دی ہوں، تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ کراچی کے مسئلے کو فوکس کر کے اس پر کسی نے مربوط گفتگو اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے مربوط گفتگو کرنے کا تقاضا ہے. ایسی صورتحال میں کراچی کے لوگ کریں تو کیا کریں؟ جی، کراچی کے لوگوں کو اپنا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو ان کی آواز بنے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں اپنا حق ادا کیا ہے، پورا بتمام و کمال حق ادا کیا ہے، اور اس نے کراچی کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے، آواز اٹھائی ہے، اور کراچی کے ایک ایک ایشو کو اس نے پن پوائنٹ کیا ہے. اور جماعت اسلامی یہاں جب بھی بلدیاتی سطح پر اقتدار میں آئی ہے، اس نے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے کراچی کے لوگوں نے بھی کیا ہے اور ملک کے لوگوں نے بھی کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں جماعت اسلامی جیت گئی تھی، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کراچی پر پیپلز پارٹی کو مسلط کر دیا، اور مرتضی وہاب کو مسلط کر دیا جو اقلیت میں تھے. انہوں نے اقلیت کو اکثریت میں کنورٹ کر دیا اور اکثریت کو اقلیت میں ڈال دیا.